الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی القدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان طاہر جبا۔ آج کے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آج کا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا حدیث کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائیکاٹ کتنے دنوں کے لیے کیا گیا تھا؟ اس کا جواب آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیات بینات 37 سے لے کے 40 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پچھلے پروگرام کے اندر سلسلہ گفتگو چل رہا تھا قرآن حکیم کے حوالے سے۔ یہ سورہ یونس کیونکہ مکیات میں سے ہے اور مکیات کا ایک سلسلہ چلا ہے، تو مکیات میں قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے، مکیات میں توحید کے اوپر بات ہو رہی ہے، شرک کی نفی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو قرآن کو جھٹلاتے تھے قرآن ان کو اپنی سچائی اور صداقت جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے۔ تو پچھلے پروگرام کو اگر آپ یہاں سے کنیکٹ کریں گے تو وہی سلسلہ گفتگو یہاں سے آگے ہم آغاز کرنے لگے ہیں اور وہی اسی بات کا تسلسل چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور دوسرا بندہ کوئی ہو اس نے اس کو گھڑ لیا ہو، کسی غیر اللہ نے اس کو نہیں بنایا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو نہ صرف یہ کہ کسی غیر اللہ نے اس کو نہیں گھڑا، بلکہ یہ تو جو پہلی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق فرماتا ہے، ان کے واقعات کی بھی تصدیق کرتا ہے، جو واقعات اس کے اندر آئے ہیں ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے یہ قرآن حکیم۔ تو ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، پہلے والی کتب کی بھی تصدیق کرتا ہے، ان کے واقعات کی تصدیق کرتا ہے، وتفصیل الکتاب، اور ان کی تفصیل، یہ جو کتاب ہے یہ تفصیل بھی بیان فرماتی ہے۔ لا ریب فیہ، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اس رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے پھر اسی تسلسل میں فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے، آپ پہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے اس کو بنا۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے نا کہ میں نے خود سے بنا لیا ہے، فأتوا بسورۃ مثلہ، تو پھر اس جیسی ایک سورت لے کے آؤ۔ یہ قرآن حکیم میں تیسرا مقام ہے۔ قرآن حکیم نے 3 جگہ کے اوپر چیلنج فرمایا ہے اہل عرب کو، یعنی اہل عرب دیکھیں، عرب وہ ہے کہ جس کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے، وہ کہتا ہے اس جیسی زبان کسی دوسرے کی نہیں ہے، اسی لیے اپنے سے ہٹ کے عرب باقی سب کو عجم کہتا ہے، یعنی گونگا کہتا ہے ان کو کہ ان کی زبان ہی نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم کا یہ چیلنج ہے اور قرآن حکیم کا یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے نا معجزات انبیاء کو ان کے وقت کی مناسبت کے حساب سے دیے ہیں، یعنی جس وقت جس چیز کا زور تھا اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی ہے اپنے نبی کو، جو بھی اس وقت نبی مبعوث فرمایا ہے، اور پھر چیلنج کیا ہے ان لوگوں کو کہ تم لوگ خود اس چیز میں ایکسپرٹ ہو، لہذا اب میں نے یہ چیز اپنے بندے کو عطا فرما دی ہے، اب تم اس کا مقابلہ کرو جس میں تم خود ایکسپرٹ ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے ہیں اس وقت طب کا دورہ تھا، معالج طبیب بڑے اعلیٰ قسم کے ہوا کرتے تھے جن کو جو بالکل نبض کیا چہرہ شناسی سے بتا دیتے تھے
کہ اس بندے کو فلاں مرض ہے، اور آپ نے اس طرح کے واقعات بہت زیادہ سن رکھے ہیں کہ یعنی وہ آیا ہے، اس نے مریض کا معائنہ کیا اور دیکھ کے بتا دیا کہ اس کے پاس اتنا وقت ہے یا اس کو یہ بیماری ہے۔ یعنی طب کا اتنا دورہ تھا، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے اور برس اور کوڑی کا جو مرض تھا اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ یعنی برس اور کوڑی کا مرض کا علاج ان کے پاس بھی نہیں تھا، اللہ نے طب کے حوالے سے جس کا زور تھا وہی معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ پرندے بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے وہ، اور مردوں کو بِإِذْنِ اللہ زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ مردے کو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یعنی طب میں وہ لوگ اس جگہ نہیں پہنچ سکے تھے، اس لیے اللہ نے یہ والے معجزات ان کو عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جب ان کا بعثت کا وقت آیا ہے تو اس وقت جادو عروج پہ تھا، تو اللہ نے پھر ان کو معجزہ بھی وہی والا عطا فرمایا کہ یہ کیونکہ جادو کو سمجھتے ہیں اور جادو کے اوپر ان کا ایک طرح سے یقین ہے، لہذا جب وہاں مقابلہ ہوا ہے، آپ دیکھیں فرعون نے بھی کہا کہ سارے اس نے اپنے علاقے کے جادوگر منگوائے، اور ان کے سامنے انہوں نے پھر جب رسیاں ڈالی ہیں، لوگوں کی نظر بندی ہوئی ہے اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ سانپ گر رہے ہیں، تو اللہ نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے میں معجزہ عطا فرمایا اپنا عصا ڈال دیجئے۔ انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو بڑا اژدہا بن کے تو ان ساری رسیوں کو نگل گئے۔ یعنی اللہ نے اپنے وقت میں اپنے انبیاء کو وہ والے معجزات عطا فرمائے ہیں جو چیزیں اس وقت مستعمل تھیں، جن کا رواج تھا، جن کو وہ لوگ جانتے پہچانتے تھے۔ قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے، پہلے بھی پروگرامز کے اندر میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ قرآن حکیم نے کوئی ایسی مثال نہیں بیان فرمائی جس کو عرب نہیں جانتے تھے۔ عرب کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، شعیب علیہ السلام کی مثال دی ہے، قوم لوط کی مثال دی ہے، یعنی کسی دوسرے ایسے نبی کی مثال نہیں دی۔ چائنا میں کوئی نبی آیا ہو، آگے چل کے آئے گا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، کہ اللہ نے ہر جگہ ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا ہے، کسی ایسے نبی کی مثال نہیں ان کو بیان فرمائی جس کو وہ جانتے نہیں تھے۔ انہی مثالوں کو قرآن حکیم نے اہل عرب کو بیان فرمایا جن کو وہ جانتے تھے، تاکہ ان کو بتانا نہ پڑے، جیسے اشارہ تھوڑا سا قرآن حکیم کرے ان کو پتہ چل جائے فلاں قوم کا واقعہ ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی ہے تو اللہ نے ان کو معجزہ بھی وہ عطا فرمایا ہے جس کے اوپر عرب کو کمانڈ حاصل تھی۔ عرب اپنی زبان کے بارے میں بہت ہی ماہر خیال کیے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان جیسی کوئی زبان نہیں ہے، ہم عرب ہیں، باقی عجم ہیں، باقی گونگے ہیں، نہ کسی اور زبان کے اندر اتنی کیفیت موجود ہے کہ وہ ایک لفظ کے ایک چیز کے لیے اتنا ذخیرہ الفاظ اس کے پاس موجود ہو، اور اس طرح کے ماضی اور مضارع کے صیغے اس کے اندر موجود ہوں، اور واحد اور تثنیہ اور جمع کے صیغے اس کے اندر موجود ہوں، یہ کسی زبان میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن حکیم وحی کی صورت میں، یعنی عرب آپ دیکھیں پورا سال ان کے میلے لگتے تھے، پہلے پروگرامز میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، پورا سال ان کے شاعر جو ہیں وہ لکھتے رہتے تھے، اور جب حج کے دنوں میں سوق اکاز، سوق ذی المجنہ، سوق اکاز جو ہے یہ طائف سے آگے 60 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہاں اکاز کی جگہ وہاں میلہ لگا، یعنی جہاں جہاں سے قافلے آتے تھے ان میں میلے لگا کرتے تھے۔ تو ان میلوں کے اوپر جو ہے وہ پورا سال اپنا کلام لکھ کے لے کے آیا کرتے تھے، اور وہاں پھر مقابلہ ہوتا تھا۔ نابغہ زیبانی ان کا ایک شاعر تھا، وہ بیٹھتا تھا اور وہ پھر ان ساروں کا جس کا قصیدہ پہلے نمبر پہ آتا تھا اس کا قصیدہ لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا، اور پھر ان کو کہا جاتا تھا لوگوں کو کہ جو حج پہ آئے یا عمرے پہ آئے اس کو پتہ چلے کہ یار اس سال اس نے قصیدہ لکھا۔ سب سے پہلا جو لٹکایا گیا وہ امرؤ القیس کا قصیدہ تھا، پھر باقی زہیر بن ابی سلمہ کا بھی آیا، باقی جتنے شعراء تھے، انترا کا بھی آیا وہاں پہ۔ تو یہ 7 سب المعلقات جن کو کہا جاتا ہے، 7 قصیدے جو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکائے گئے۔ دیٹ واز دا ریزن کہ جب قرآن حکیم کی سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اللہ کریم نے پھر اسی انالوجی کے اوپر محبوب کریم علیہ السلام کو فرما دیجیے کہ یہ جو سورہ کوثر ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، یہ آپ لکھ کے لگا دیں خانہ خدا کی دیوار کے اوپر۔ اور جب رسول اللہ نے لکھ کے لگا دیا، کوئی پھر اس کے مقابلے پہ نہیں آ سکا، اس جیسی کوئی سورہ بنا نہیں سکا۔ تو اللہ کریم یہاں پہ بھی نا دوبارہ یعنی تیسری مرتبہ یہاں پہ آیا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ نے چیلنج دیا ہے ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، یہ افترا کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں،
کہ آپ نے اپنی طرف سے آپ نے بنا لیا ہے. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، پھر ان سے فرما دیجئے اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، اگر یہ میں نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ بنا لیا ہے تو پھر تمہیں تو زبان پہ بڑی قدرت حاصل ہے، تمہاری اپنی زبان ہے، تم بھی پھر اس طرح کی بنا لو. اچھا، یہ جو چیلنج ہے یہ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ اکبر سورہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتے ہیں قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن. اے میرے محبوب پاک علیہ السلام ان سے فرما دیجئے کہ تم جن اور انسان سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ نا، ان یاتوا بمثل هذا القرآن، تو تم اس طرح کا قرآن نہیں بنا سکتے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے وہاں چیلنج دیا. پھر دوسری جگہ سورہ ہود میں، جو یونس کے بعد سورہ ہود آئے گی اگلی سورہ مبارکہ، اس کے اندر پھر اللہ نے یہ ان کو دوبارہ چیلنج دیا اور فرمایا ام یقولون افتراؤ، یہی والی آیت کریمہ، فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ. اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے تو پھر اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ. اور یہاں پہ جو چیلنج ہے وہ صرف ایک سورہ مبارکہ، یعنی پہلے قرآن کا پورا چیلنج آیا کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو پورا قرآن بنا کے لے کے، عرب نہیں بنا سکا. جس کو اپنی زبان پہ ناز ہے وہ نہیں بنا سکا. حالانکہ بڑی عام سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، ایک بندہ کوئی آج کے دور میں دعویٰ کر دے کہ یار یہ میں نے کتاب لکھی ہے ہسٹری کے اوپر، اس کے مقابلے میں ہسٹری پہ کوئی کتاب لکھ کے دکھا دے، کوئی نہیں کر سکتا. وہ بندے کہیں گے یار 1000 کتابیں میں اس طرح کی لا سکتا ہوں، اس سے اچھی لکھ سکتا ہوں. آج کل تو چیٹ جی پی ٹی یہ ہے، آپ اسی وقت لکھ کے دے سکتے ہیں. تو جب وہ پورا قرآن نہیں لکھ سکے، پھر اللہ نے یہاں پہ سورہ ہود کے اندر ان کو 10 صورتوں کا چیلنج دیا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو بھی بہانہ تھا، تم پورا قرآن نہیں لکھ سکے، تم 10 صورتیں لکھ کے لے کے آؤ بعشر سور مثلہ. یہ بھی جب پورا نہیں کیا تو پھر سورہ یونس کے اندر اللہ نے پھر چیلنج کیا، پھر اچھا ایک صورت ہی لکھ کے لے. اور دیکھیں کہ آج کے زمانے میں دہریت جو مرضی کہتی رہے، اس وقت کے اہل عرب نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. یعنی ان کو پتا تھا اس بات کا کہ یہ وحی الہی ہے، اس کی جو بنتر اور بناوٹ ہے آیت کی، یہ ہم بنا ہی نہیں سکتے چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں. آج کل کی دہریت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کلام اس طرح کا ہے، یہ خود سے بنایا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک کا جو کچھ بھی ہے. لیکن جن کی زبان ہے نا وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے. حالانکہ بڑا آسان تھا، کوئی اٹھ کے کہہ دیتا. اور مسلمہ کذاب نے بھی کہا بھی تھا، پچھلے پروگرام میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ حضرت عمرو بن عاص جب اس کے پاس تشریف لے کے گئے تھے، ابھی ایام جاہلیت کے اندر ہی، ابھی شرک میں ہی تھے وہ، تو انہوں نے پوچھا سناؤ آج کل تمہارے صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ والی سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی. تو اس نے کہا ہاں اس طرح کی میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے، یا وابرو یا وابرو. تو اس طرح کی اس نے جب پڑھی کہ اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، تیرے 2 کان ہیں اور 1 پیٹ ہے اور باقی تیرا جسم جو ہے وہ حقرن نقرن. تو اس نے کہا اچھا میری صورت کیسی ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم ہے، تمہیں خود بھی پتا ہے کہ تم جس طرح کی گفتگو کر رہے ہو یہ خدا کو زیب نہیں دیتی. یہ ہے بلا یا وابرو یا وابرو، اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، یہ کوئی آیت ہے؟ تو یعنی جن کی اپنی زبان تھی انہوں نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، سوائے کذابوں کے. عرب میں پورے آپ شرک میں تھے، مشرک تھے، رسول اللہ کا انکار کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، لیکن قرآن حکیم کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکے. اور کسی بندے نے جرأت تک نہیں، کوشش تک نہیں کی کہ اس طرح کا بنا سکے، کیونکہ جن کی زبان ہے وہ بہتر جانتے تھے کہ یار اس طرح کی آیت تو تخلیق کی نہیں جا سکتی. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آپ انہیں فرما دیجئے وادعوا من استطعتم، تم اپنی جتنی استطاعت ہے وہ جمع کر لو، من دون اللہ کے بغیر. اللہ کے بغیر تم جس کسی کو بلا سکتے ہو نا، اپنے شاعروں کو بلا لو، اپنے نثر نگاروں کو بلا لو، اپنے بڑی بڑی جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا جن کو کلام کے اوپر بڑی قدرت حاصل ہے، ان کو اکٹھا کر لو. ودعو، ان کو بھی بلا لو. ودعو من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ کا تو اپنا کلام ہے، وہ تو بنا سکتا ہے اس طرح کا. اللہ کے علاوہ جس کو مرضی بلا لو ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو بنا کے بس بلا لو ان کو. اور بلا کے جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ جن اور انس سارے بھی اکٹھے ہو جائے، یہاں پہ فرمایا جن کو اللہ کے بغیر بلا سکتے ہو ان کو بلا لو اور ان کو کہہ دو کہ اس طرح کا کلام جو ہے وہ بنا کے دکھا دیں.
اللہ اکبر. ساتھ ہی فرمایا آیت نمبر 39 فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ، بلکہ فرمایا انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا ہے جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی انگور کھٹے ہیں والی بات، ایک چیز جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے میدان میں، تو آپ اس کو جھٹلا ہی دیں. یعنی کتنا آسان ہے کہ جب قرآن نے چیلنج دیا وہ بنا دیتے، لیکن آیت اس طرح کی بنا بھی نہیں سکے، سورت اس طرح کی بنا نہیں سکے، 10 بھی نہیں بنا سکے، قرآن حکیم بھی نہیں بنا سکے. ہٹ درمی ان کے دیکھیے قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کا انکار کیا جس کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی مقابلہ نہیں کر سکے تو جھٹلا ہی دیں. نہیں جی میں نہیں مانتا جی اس چیز کو جی. ٹھیک ہے، یعنی آپ دلیل کے ساتھ ایک بات کریں، جب آپ کو ایک چیلنج دیا گیا آپ اس کو قبول کریں. اللہ فرماتا ہے بل کذبوا بما لم، انہوں ایسی چیز کو جھٹلایا ہے بما لم یحیطوا جس کا یہ احاطہ نہیں کر سکے. ولما یأتیہم تأویلہ، اللہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. اللہ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح کے جو لوگ تھے نا ان سے پہلے، انہوں نے بھی اس چیز کو جھٹلایا تھا. پہلی وہی کو بھی لوگ جھٹاتے رہے. کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. پھر اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی دیکھیں اور مسلمان بھی دیکھیں کہ ہم ظالموں کو پھر کیسا انجام دیتے ہیں. ظالموں کا انجام پھر کیسا ہوگا کہ یعنی جان بھی گئے ہیں، سمجھ بھی لیا ہے کہ وہی الہی ہے، حق کو پہنچ گئے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے نبی، اس کے باوجود اگر اپنی کسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں نا، تو پھر ایسے جو ظالم ہیں نا ان کو آپ دیکھیے گا کہ اللہ ان کے ظلم کا بدلہ کیسے ان کو دیتا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کبھی ایمان نہیں لائیں گے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جو رب ہے نا وہ فساد کرنے والوں کو بڑی اچھے طریقے سے جانتا. وہ جانتا ہے کہ ان میں سے جو جان بوجھ کے ہٹ درمی کی وجہ سے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر آپ کی بات نہیں مان رہا، اس کو پھر ہم، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من نبی من الانبیاء الا وقد اعطی من الآیات ما آمن علی مثلہ البشر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی ہیں جن کو دیکھ کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آتے تھے. اللہ اکبر. وانما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ. فرمایا وہ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا ہے، اللہ نے مجھے وہی کا معجزہ عطا فرمایا، وہ پیچھے جو 10 صورتوں والا معاملہ، مجھے امید ہے فرمایا اللہ اکبر ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، مجھے امید ہے کہ روز قیامت تمام انبیاء کرام کے پیروکاروں کی نسبت جو میرے پیروکار ہوں گے، جو میری امت ہوگی، ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کی تعداد زیادہ ہوگی. مجھے وہاں سے برسبیل تذکرہ بات یاد آ گئی. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا 41 آیت کہ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر پھر بھی یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں نا، پھر بھی یہ آپ کی بات کی تصدیق نہیں کرتے، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ، تو آپ انہیں فرما دیجئے لی عملی، میرا عمل میرے لیے ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو. مجھے سچ جان کے بھی، میرے اوپر نازل ہونے والا حق پہچان کے بھی اگر تم لوگ مجھے نہیں مان رہے اور میری تکذیب کر رہے ہو تو پھر اپنے عمل کے تم خود ذمہ دار ہو. اور اگر نعوذ باللہ من ذالک تمہارا دعویٰ جو پہلے تم نے کیا ہے ہم یقولون افترا ہو کہ میں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، تو اس عمل کا پھر میں ذمہ دار ہوں، خدا کی بارگاہ میں خود جواب دہ ہوں. آپ اپنا سوچ لیجئے، میں اپنا سوچ لیتا ہوں. انتم بریئون مما اعمل، انتم بریئون، تم بری ہو اس بات سے، مما اعمل جو میں کرتا ہوں.
میرے اعمال کے تم ذمہ دار نہیں ہو، تم اس چیز سے بری و ذمہ ہو۔ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں اس بات سے بری و ذمہ ہوں جو باتیں، وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو باتیں تم کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو ان کا میں ذمہ دار نہیں۔ اسی بات کو سورہ کافرون کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام ان سے فرما دیجئے جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، جن کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی تم نہیں کرتے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میرے لیے میرا عمل ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی کا ایک مفہوم کم و بیش اللہ نے فرمایا ہے، انتم بریون مما اعمل، جو میں کرتا ہوں اس کا میں جواب دہ ہوں، تم بری و ذمہ ہو اس سے، اور جو وانا بری مما، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں۔ میرا کام تو یہ ہے کہ آپ کی طرف میں حق جو ہے وہ پہنچا دوں، اس کے باوجود تم لوگوں نے ہٹ درمی کرنی ہے، تم لوگ کرتے رہو۔ پھر فرمایا آگے 42 میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام، وہ جو بہرے ہو چکے ہیں نا ان کو آپ نہیں سنا سکتے، جن کو صم بکم عمی فہم لا یرجعون اللہ نے کر دیا نا، جن کی یاد رکھیے گا یہ کوئی اللہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ ان کی سرکشی کی سزا اللہ نے ان کو دی ہے کہ یہ قرآن کو سن کے سمجھ کے اس کا مقابلہ نہ کرنے کے باوجود جب حق کو پہنچ گئے ہیں نا کہ یہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے محبوب کریم علیہ السلام کے اوپر نازل کردہ کلام ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں اور سچے ہیں، اس کے باوجود جب انہوں نے اس چیز کا انکار کیا اللہ نے پھر ان کو بالکل ایسے گونگا بہرا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتا افانت تسمع الصم، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام کیا آپ بہروں کو سنا سکتے؟ نہیں سنا سکتے۔ اللہ نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو دی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، یہ عقل ہی نہیں رکھتے، یہ تو بہرے ہیں، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اے میرے محبوب پاک علیہ السلام جو آپ کو دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں آپ کی طرف، دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، ان کی سرکشی کی سزا دی اللہ نے ان کو۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، یہ تو اندھے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا، پیچھے کا عقل نہیں ہے ان کو، یہاں فرمایا دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو راہ نظر ہی نہیں آتی۔ ساتھ فرمایا 44 کے اندر فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ اپنے لوگوں کے اوپر، عوام الناس کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہاں البتہ لوگ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کسی نفس کے اوپر، کسی جان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے ساتھ جو ہے وہ ظلم والا معاملہ کرتا ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مروی حدیث ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات کے اوپر، اللہ اکبر، ظلم کو حرام قرار دے دیا، میں نہیں ظلم کرتا، بالکل اپنی ذات کے لیے میں نے خود ہی ظلم کو حرام فرما دیا ہے۔ حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہارے لیے بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے، لہذا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ الا ان قال فی آخرہ، اور اسی حدیث پاک کے حدیث قدسی کے آخر میں اللہ کریم فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں اے میرے بندے، احصیھا لکم، جن کو ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں، جن کو ہم شمار کر رہے ہیں، ثم اوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد، ثم اوفیکم ایھا، ہم ان کا احاطہ کر رہے ہیں، ان کو شمار کر رہے ہیں، اور پھر تمہیں ان چیزوں کا بدلہ دیں گے، ان کا پورا پورا بدلہ جو کچھ تم نے اعمال کیے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کسی کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری طرف سے یہ خیر مجھے موصول ہوئی۔ وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جس کو خیر کے علاوہ کوئی دوسرا معاملہ پیش آتا ہے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے کہ یہ کچھ نہ کچھ اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے جو اس کو
مل رہا ہے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت فرمایا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کو 45 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، یہ جنہوں نے تکذیب کی ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو وہ جب ہم ان کو جمع کریں گے نا حشر میں، تو ان کو ایسے ہی لگے گا کہ ہم تھوڑا سا 1 ساعت کے قریب تھوڑا سا وقت ہم دنیا میں جیے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جب ان کا تعارف ہوگا تو پہچان لیں گے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی بات کو جھٹلایا، جن کو اس بات پہ یقین نہیں تھا، جیسے آج داریوں کو یقین نہیں ہے کہ یہاں سے مرنا ہے تو بس آگے کوئی خدا نہیں۔ فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کو جھٹلایا کہ کوئی خدا نہیں اور ہمیں کوئی اللہ کے ساتھ جا کے نہیں ملنا، وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ ایک وقفہ لینا ہے، دیکھتے رہیے سفر قرآن۔